اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اردو زبان صرف ایک علاقائی زبان نہیں رہی کہ جس کو ہم پاکستان یا ہندوستان تک محدود رکھ سکتے ہیں۔ اردو زبان بولنے والے، اردو زبان سمجھنے والے اور اردو زبان کی محفلیں بپا کرنے والے دنیا کے تمام تر خطوں میں موجود ہیں۔ کینیڈا، آسٹریلیا، امریکا، چائنا، رشیا، جاپان، یہاں پہ صرف یہ بزم اور محفلیں ہی سجائی نہیں جاتی بلکہ وہاں کی جامعات کے اردو ڈپارٹمنٹس بھی بڑے معروف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جاپان کی اوساکا یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ بڑا جانا پہچانا ڈپارٹمنٹ ہے۔ استنبول کی یونیورسٹی، ایران کی جامعات، حتیٰ کہ شکاگو یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ بھی بہت اہمیت کا حامل ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس وقت شکاگو لائبریری میں سب سے زیادہ اردو کے مخطوطات موجود ہیں۔ داستان امیر حمزہ، جسے اردو کی سب سے بڑی داستان کہا جاتا ہے، اس کو بھی تمام جو اویلیبل نسخہ جات ہیں وہ شکاگو یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ نسخے میرے پاس ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس پر کام بھی کیا تھا۔ یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جامعات، میرا چونکہ موضوع تھا جامعات میں ادبی تحقیق، اس میں 3 لفظ جو ہیں وہ ہیں جامعات، ادب اور تحقیق، اور یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا جس پر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلے تو جامعات کا ہی احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی جامعات، امریکن، یورپین، ایشین، افریقن، پھر ادب، لٹریچر، کس لٹریچر پر بات کی جائے، اور پھر ریسرچ۔ ان جس میں ریسرچ جو ہے وہ یقیناً ایک متفقہ پہلو ہے۔ تحقیق ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا تعلق سائنس کے ساتھ، جس کا تعلق ہیومینٹیز کے ساتھ، سوشل سائنسز کے ساتھ، ریسرچ کا تعلق تو ہے ہی ہے۔ ریسرچ سے، تحقیق سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔ وہ دنیا کا کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ریسرچ لازمی امر ہے۔ ریسرچ کی بنیاد پر ہی زندگی کے تمام تر شعبے زندہ ہیں۔ تو ظاہر ہے ادب، میتھیو آرلنڈ کے مطابق ادب تنقید حیات ہے، تو ادب ہی زندگی ہے۔ اگر زندگی موجود ہے تو ادب موجود ہے، تو لہٰذا ادب میں ریسرچ ایک لازمی امر ہے۔ لیکن یہاں اس میں اپنے ٹاپک کو بہت محدود کرتے ہوئے پاکستان کی جامعات میں ہونے والی اردو ادب پر جو تحقیق ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جامعات کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، پاکستانی جامعات کی تاریخ پر، سب سے پرانی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ پنجاب کے بعد دیگر یونیورسٹیز۔ اچھا، اس میں بھی فقط محدود کر لیتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کو محدود کیا جائے، اس ٹاپک کو پنجاب کی حد تک محدود کیا جائے، تو جو اس صدی کے لوگ ہیں ان سے بات نہیں، جو گزشتہ صدی کے لوگ ہیں اور اس صدی میں جی رہے ہیں۔ ہم جب
کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے زمانے میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پھر آگے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. پھر ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا تھا جہاں پہ 2-3 یونیورسٹیز تھی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. پھر اس کے بعد لاہور میں آنا پڑتا تھا، پنجاب یونیورسٹی لاہور. اس میں دوسری یونیورسٹیز کو شامل کر لیا جائے، یہ یو ای ٹی لاہور کو یا ٹیکسلا کو یا ایرڈ ایگریکلچر کو، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کو، یہ تمام تر علوم پر شامل یونیورسٹیز گزشتہ صدی میں 1999-2000 تک یہ تقریباً درجن کے قریب یونیورسٹیز تھی. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن آیا، پرویز مشرف صاحب لائے، یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئی. اس دور میں جو اس صدی کی پہلی دہائی ہے اس میں یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف گجرات، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، جی سی یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، اس طرح کی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بننا شروع ہوئی. پھر آگے جب 2008 کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا دور حکومت آتا ہے، اس میں انہوں نے ایک لانچ کیا کہ ڈویژن میں کم از کم ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، ڈویژن. پھر آگے چلتا چلتا نواز شریف کا پہلا دور حکومت ہے، اس میں یہ تعلیمی پالیسی میں یہ رکھی گئی بات کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہو. اس پر عمل ہونے لگا ہے. اب تقریباً پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں سے چند ایک اضلاع ہیں کہ جن میں یونیورسٹیز نہیں ہیں اور بالکل بننے کے قریب ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی آف کمالیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پچھلے دنوں بن چکی ہے، یونیورسٹی آف تھل بکھر میں، یونیورسٹی آف لیا الگ، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان الگ یونیورسٹی، حافظ آباد میں یونیورسٹی، منڈی بہاؤالدین کی یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے. تو عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں بھلوال میں بھی یونیورسٹی ہو، یہ بھی امکان ہے. تو اس قدر یونیورسٹیز، یہ یعنی کہ جامعات جو ہے پاکستان میں ایک سلسلہ ہے. اور ان میں سے میں باقی یونیورسٹیز کا ذکر ہی نہیں، جس میں اس میں ویمن یونیورسٹیز بھی ہیں، بہت سی ایسی ویمن یونیورسٹیز. راولپنڈی میں ایک ویمن یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، فاطمہ جناح. اس کے بعد لاہور میں اب ویمن یونیورسٹیز 2-3 ہیں، ملتان میں ویمن یونیورسٹی ہے، سیالکوٹ میں ویمن یونیورسٹی ہے. بہر طور یہ سارا سلسلہ. اب دیکھیے کہ ان میں اتنے ہی ڈپارٹمنٹس ہیں. کبھی ایف اے بی اے کے بعد میرٹ نہیں بنتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، قائد اعظم یونیورسٹی کا. اب یونیورسٹیز میں سدا بہار ڈپارٹمنٹ ہے. سدا بہار ڈپارٹمنٹ سے مراد یہ ہے، سرگودا یونیورسٹی میں بھی چند ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پہ آپ سال کے کسی وقت بھی داخلہ لے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ داخلہ لیجئے، آئیے صحیح بس. تو یہ صورتحال. اچھا، اس کے بعد انہی یونیورسٹیز نے، انہی جامعات کا بجٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فیڈرل بھی اور پنجاب کا ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ڈیکریز کرتا گیا. پھر ان یونیورسٹیز نے اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام دیے. اس میں بڑی آسان شرائط کے ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈیز یعنی کہ آپ شروع کروا سکتے ہیں. تو ان یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس تھے، اردو ڈپارٹمنٹس، انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈیز شروع کر دیے. لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ جو پیپلز پارٹی کا عہد تھا اور اس کے بعد نواز شریف کا جو عہد تھا، اس میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو لائسنس بڑے جاری کیے گئے. بے شک وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک 4 کنال پر مشتمل اس کا کیمپس ہے اور اس میں بس فیکلٹی 40-50 کے قریب ہے، اور اس کو ایچ ای سی نے یونیورسٹی کا جو ہے وہ لائسنس جاری کر دیا. اب پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے آگے انہوں نے کیمپس بنانے شروع کر دیے. ان کیمپسز میں سلسلہ اب یہاں تک پہنچا کہ ایک کمرے کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک کمرہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے. پہلے بی ایس کی کلاس ہوتی ہے، پھر ایم اے کی کلاس ہوتی ہے، پھر ایم فل کی، پھر پی ایچ ڈی، اس طرح کے سلسلے.
اس طرح کی پروگرامنگ شروع ہو گئی. اب اس پر تحقیق ہونے لگی، ایم فل میں داخلہ اور پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ، اور اس طرح کا یہ سارا سلسلہ جو ہے چلنے لگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو ریسرچ کا سلسلہ ہے جس میں ہم مقالہ جات وغیرہ لکھتے ہیں، یا جس طرح کے یہ دو فاضل صاحبان نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، نثار علی بھٹی صاحب نے، افتخار صاحب نے، ان مقالہ جات یا اس ریسرچ کو ہم اگر دیکھیں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے اختیاری تحقیق، ایک ہے لازمی تحقیق. اب اختیاری تحقیق کیا ہے؟ بی ایس 4 سالہ پروگرام میں آپ ایک پیپر پڑھتے ہیں جس کو آپ تحقیقی طریقہ کار کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک آرٹیکل، ایک مقالہ لکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ایم اے میں بھی آپ ایک پیپر پڑھتے ہیں جسے تحقیقی طریقہ کار کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک مقالہ لکھ لیتے ہیں. یہ اختیاری ہے. اس کو اختیار، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ میں یعنی کہ محقق کے جراثیم موجود ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ انکریج کرتے ہیں کہ آ جائیے اس پر کام کیجیے. ہاں، جب آپ ایم اے میں آپ نے نہیں کیا، بی ایس میں آپ نے نہیں کیا، آپ آگے چلے جاتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں، یہاں پہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ لکھنا لازمی ہمارا ہے. اچھا، ایم فل میں ریسرچ پیپر یا یہ مقالہ لکھنا ضروری نہیں ہے. بہت سی ایسی یونیورسٹیز اور بہت سی ایسی یونیورسٹیز کے کیمپسز جو ہیں آپ کو دو یعنی کہ سیمیسٹر اور پڑھا کے جو ہے وہ ایم فل کی ڈگری دے دیتے ہیں، جس میں مقالہ لکھنا ضروری نہیں. پی ایچ ڈی میں بہر طور جو ہے، لیکن وہ جس نے 4 سیمیسٹر جو ہوتے ہیں ایم فل میں پڑھے ہوتے ہیں، صرف کورس ورک کیا ہوتا ہے، وہ آگے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. لہذا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایم فل پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ 4 سیمیسٹر پڑھ لیے اور اس کے بعد ڈگری لے لی، اور اس ڈگری کے بھی کچھ اثرات بھی ہیں اور کچھ فروٹس بھی ہیں، وہ فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسرچ کی طرف آگے جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی. اب ہم لازمی تحقیق کی بات کریں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی. ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلے ہو رہے ہیں، اور اتنے داخلے ہو رہے ہیں کہ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. آپ ان یونیورسٹیز کی بات جتنی میں نے، یعنی کہ میں نے یہاں پر کوئی زمانہ تھا کہ درجن کے قریب پنجاب میں یونیورسٹیز تھیں، سوری ملا کے. اب میں ذرا دیکھیے گا لاہور میں جو پبلک یونیورسٹیز ہیں، پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، آئی ٹی یونیورسٹی، یہ پبلک یونیورسٹیز ہیں لاہور میں. اب پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں لاہور میں جو کام کر رہی ہیں، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، حجویری یونیورسٹی، امپیریل یونیورسٹی، لاہور گیریزن یونیورسٹی، لاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، منہاج یونیورسٹی، نور انٹرنیشنل یونیورسٹی، کرشی یونیورسٹی، سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، یونیورسٹی آف لاہور، یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا. یہ لاہور میں یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. اب ان کے آگے آپ دیکھیں، اب اس میں دیکھیے یہ آپ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہے لیکن اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، جو ایم اے کروا رہے ہیں، ایم فل کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. انگلش کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، پاکستان اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یعنی کہ ان تمام یونیورسٹیز میں اردو کے ڈپارٹمنٹ یہ انہوں نے رکھے ہوئے. یہ منہاج یونیورسٹی سر دیکھ آئے ہم، مل، اس کو مل کہتے ہیں، منہاج یونیورسٹی لاہور مل، یعنی کہ آپ بس سیمیسٹر کی 1,00,000 1.5 لاکھ فیس جمع کرواتے جائیں اور ڈگری اپنی مول لے لیں. یہ یعنی کہ ریسرچ کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو بہر طور اس میں اب یہ بات، میں جو پریزنٹ سین دیکھتا ہوں،
موجودہ صورتحال دیکھتا ہوں یونیورسٹیز میں جو کام ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جس طرح کام ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ مطلب کام کرتے بھی کوئی نہیں اور ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز میں ہے. یقیناً یہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کیوں ہے. میں گزشتہ ایک دہائی سے بہت میری اٹیچمنٹ ہے یونیورسٹیز کی پبلیکیشنز کے ساتھ، یونیورسٹیز میں ہونے والے مقالہ جات کے ساتھ. یہ میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ہاں جو کم از کم پنجاب کی یونیورسٹیز، بابر صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ سر، خوش آمدید. پنجاب میں سلسلہ پھر بھی کہیں کچھ گزارا کرتا ہے. بلوچستان کی جامعات، سندھ کی جامعات، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. یقین جانے یہ آپ کا یہ سامنے جو آپ کا تھیسس پڑا ہوا ہے، یہ بلوچستان کی یونیورسٹی جو ہے اس پہ پوسٹ ڈاک کروا دیتی، اس ٹاپک پر پوسٹ ڈاک کروا دیتی. ہمارے ہاں جو ٹاپک پی ایچ ڈی کے لیے ہوتا ہے اس کے 5-7 ٹاپک جو ہے وہ بنا کے کراچی یونیورسٹی پی ایچ ڈیز کروا رہی. ایک شخص کی ادبی جہاد پر، کم از کم ہمارے ہاں تو ایک شخص کی ادبی جہاد پر ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے، لیکن ایسی آپ کو یونیورسٹیز ملیں گی جو اس شخص کی 10 جہاد نکالیں گی اور 10 میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ بچے کو دے کے اس کا ڈاکٹریٹ ہو جائے گا. یہ سلسلہ ہے. موضوع کے حوالے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو موضوع بتانے کے لیے. آپ پریشان ہیں، ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، موضوع کے حوالے سے پریشان ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی اچھا سا کھانا کھلاؤ اور موضوع بس لو. موضوع آ گیا. اب اس پر کام کس طرح کرنا ہے؟ یہ جب ایم فل کے لیے 2 سال کا دورانیہ ہے کام کرنے کے لیے، میکسیمم دورانیہ 2 سال کا ہے، 4 سیمسٹر. اور پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ یہ دورانیہ 10 سیمسٹر کا ہے. 10 سیمسٹر یعنی کہ 5 ایئرز ہیں. 5 ایئرز میں آپ نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی مکمل کرنی ہے. اس ایم فل میں تو بہر طور یہ جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میں نے کام کس طرح کرنا ہے، لیکن آخری 1 مہینے میں کام بھی کر لیتا ہے. اور آخری 1 مہینے میں جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کام اس طرح کیا جاتا ہے. پہلے 2 سال اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. آخری 1 مہینے میں کام بھی مکمل، مقالہ بھی جمع اور وائوا بھی، اور بس یہ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں. اس طرح کا یعنی کہ سلسلہ ہے. تشویشناک صورتحال ہے اردو ریسرچ کے حوالے سے. اس میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، میں یہ لائیو بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی ہے نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہماری نظر میں ہیں ان میں بھی جو سلسلہ ہے یا جس طرح موضوعات الاٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح تحسینیات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح کام کے سلسلے ہیں، جس طرح کام کروائے جاتے ہیں، یقین جانیں کہ اس وقت تحقیق کی یہ صورت ہے کہ ایم فل کا مقالہ جو ہے وہ 25-30 ہزار میں لکھا جا رہا ہے. ٹاپک دیں، ساتھ میں آپ 25-30 ہزار روپیہ دیں، آپ کو ایم فل کا مقالہ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد مل جائے گا. پی ایچ ڈی کا جو ایک کوئی کسی چیپٹر آپ نے لکھوانا ہے تو پی ایچ ڈی میں چیپٹر کی قیمت جو ہے وہ 25-30 ہزار. پھر آگے صورتحال یہ ہے، میں نے یہ خود آزمایا ہے یار، میں اس پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں کہ سپروائزر جو ہے، دیکھیں اس میں یہ 3 چیزیں ہیں سر جی. موضوع ہے، محقق ہے اور گائیڈ ہے. موضوع،
یہ ٹرائنگل آپ کے پاس موضوع ہے، آپ تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک گائیڈ ہے، آپ کا ایک رہنما ہے۔ گائیڈ میں 99% ایسے آپ کے رہنما ہیں، ایسے سپروائزر ہیں جو 2 سال آپ کو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے۔ 2 سال کے بعد جب وہ پروگرام بالکل آپ کا نزدیک ہوتا ہے تو آپ کو کال آتی، بھائی آپ نے مقالہ جمع کروانا تھا، تو اس وقت آپ مقالے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مقالہ جمع کرو۔ بعض ایسے بھی میری نظر میں سپروائزرز ہیں کہ جنہوں نے ایسے کام کروائے ہیں کہ جس دن وائوا ہے اس دن اس سپروائزر کو فون کیا جاتا ہے کہ آج آپ کے ایک اسکالر کا وائوا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا میرے اسکالر کا وائوا، کون سا اسکالر بھائی؟ وہ فلاں، بھائی میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ تو وہاں جا کے وہ اس سے ٹاپک بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا ٹاپک کیا تھا، اور وہاں پہ پھر اس کا وائوا بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا سلسلہ ہے، لیکن بہر طور 1-2% اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں مختلف جامعات میں، اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں کہ جو لوگ اس حوالے سے کڑتے رہتے ہیں اور جو کام کرواتے رہتے ہیں بچوں سے۔ مثال کے طور پہ یہ اس پر باقاعدہ گفتگو تو آگے آنے والے لوگ کریں گے۔ نثار علی بھٹی صاحب کا ٹاپک بھی یونیک تھا اور انہوں نے کام بھی بہت اچھا کیا، اور بہت زبردست ان سے ڈاکٹر شاہد نواز صاحب نے کام کروایا۔ یہ مقالہ ایسا ہے کہ جس کو کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی فورم میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی۔ دیکھیں ان کا ٹاپک کی یعنی کہ بہت یونیک ہے۔ اور اس کے بعد افتخار صاحب نے امیر اوان کی ادبی خدمات، ڈیفینیٹلی ان پر پہلے کوئی کام نہیں ہوا، ان کے کام کا جو ہے وہ ان کو ایڈٹ کرنا اور ان کو اکٹھا کرنا بھی اور ان کا تعارف کروانا بھی، یہ بھی باہر طور ایک ریسرچ تھی۔ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ اب ہمارے پاس دوسری تحقیق جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے، ایک تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی، دوسری تحقیق ہے اسے ہم کہتے ہیں مجلاتی تحقیق۔ مجلات ہیں، مجلے نکل رہے ہیں۔ ایچ ای سی نے اپنے جرنل ریکگنائز کیے ہوئے ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، ایکس وائی زی۔ زی کیٹیگریز سب سے اینڈ پہ ہے، وائی کیٹیگریز اور ایکس کیٹیگریز ٹاپ کی کیٹیگری ہے۔ ہمارے ہاں پہلے اردو کے جو مجلات ہیں وہ 2-3 سال پہلے تک 1-2 مجلات ایکس کیٹیگری میں تھے، اب انہوں نے گزشتہ 2-3 سال سے ایچ ای سی نے ایکس کیٹیگری میں ہمارا کوئی مجلہ نہیں رکھا ہوا، اور زی کیٹیگری ویسے ہی ختم کر دی ہے۔ تمام مجلات جو ہیں وہ وائی کیٹیگری میں ہیں، اور وائی کیٹیگری کے میں جو جرنل آتے ہیں ان کی 6 مہینے کے بعد ریشنلائزیشن ہوتی ہے، اور اس میں سے کچھ مجلات نکل جاتے ہیں، کچھ نئے ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو مجلات وائی کیٹیگری میں اس وقت ہیں آج کے دن میں ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر، وہ ہے جی الحمد یونیورسٹی اسلام آباد کا الحمد اردو مجلہ، ویمن یونیورسٹی ملتان کا ارمغان، پنجاب یونیورسٹی کا بازیافت، لمس یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا بنیاد، نمل کا یعنی کہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز دریافت، ہزارہ یونیورسٹی کا ادراک، کراچی یونیورسٹی کا امتزاج، بی زیڈ یو کا جرنل آف ریسرچ اردو، یونیورسٹی آف پشاور کا خیابان، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا معیار، اورینٹل کالج میگزین، اورینٹل ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا، سرگودا یونیورسٹی کا مجلہ ریختہ، جی سی یونیورسٹی لاہور کا تحقیق نامہ، ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کا تحقیقی جریدہ، الخیر یونیورسٹی کا تحقیقی زاویے، رفا یونیورسٹی کا تصدیق، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا زبان و ادب، یہ اس وقت وائی کیٹیگری میں ہے۔ اس میں کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے مجلات کا بھی ذکر میں نے کیا ہے، اور کچھ پبلک یونیورسٹیز کے مجلات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایچ ای سی کی اب پالیسی دیکھیے کہ جو پبلک یونیورسٹی کا
مجلہ ہے اس میں ایک ٹائم میں 15 آرٹیکل شائع ہو سکتے ہیں ایک وقت، پبلک یونیورسٹی، اس سے زیادہ شائع نہیں ہو سکتے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو مجلات ہیں اس میں یہ پابندی نہیں ہے، وہ جتنے مرضی مقالہ جات شائع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو اس وقت جرنل شائع ہو رہے ہیں، جو ادارے شائع کر رہے ہیں، جو ریسرچ جرنل ہیں، انجمن ترقی اردو کراچی اردو شائع کر رہی ہے، ہر 6 مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے، اب بھی 30 دسمبر کو انہوں نے شائع کیا ہے۔ فارسی سفارت خانہ ایک مجلہ شائع کرتا ہے، پیغام آشنا، خانہ فرہنگ۔ اقبال اکیڈمی لاہور اقبالیات شائع کرتی ہے، اور اردو اکیڈمی بہاولپور الزبیر یہ آگے آ جائے۔ تو یہ مجلات ہیں، ان مجلات میں ریسرچ پیپر شائع کیے جاتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کی ایک شرط پی ایچ ڈی کے ڈیفنس کے لیے ایچ ای سی نے یہ بھی رکھ دی ہے کہ آپ کا ایک آرٹیکل آپ کے مقالے سے شائع ہوا ہو ان ریکگنائزڈ جرنلز میں۔ اب پی ایچ ڈی کے لیے یہ شرط ہے، تب تک آپ ڈگری نہیں لے سکتے جب تک آپ کا ایک ریسرچ آرٹیکل پی ایچ ڈی کے مقالے میں سے ان مجلات میں نہ شائع ہو، تب تک آپ ڈگری نہیں لے سکتے۔ اب ہر آدمی کو جس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اس کا پہلے کسی وائے کیٹیگری میں جو جرنل ہے اس میں ریسرچ آرٹیکل بھی لگاؤ۔ اب وہاں پر دوڑ ہے، کیونکہ وہ 15 سے زیادہ لگاتے نہیں ہیں پبلک والے، اور پرائیویٹ والے جو ہیں وہ 50,000 سے کم نہیں لگاتے، وہ لگا نہیں سکتے، اور پرائیویٹ والے 50,000 روپیہ لیتے ہیں تب لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ یعنی کہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ریسرچ کے میدان میں، اب یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ اب یہ ہے کہ ایچ ای سی نے گزشتہ 3 سالوں سے ایک عام آدمی کو ریسرچ جرنل شائع کرنے کی اجازت دے دی ہے، ایک عام آدمی۔ اب وہ عام آدمی بھائی کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے 1-2 آدمی ساتھ ملا لیے اور ریسرچ پیپر، اور پھر یہ بھی ہے آج کل پرنٹ، ان میں سے کوئی بھی پرنٹ نہیں نکال رہا، پرنٹڈ مجلات ختم ہو گئے، آن لائن مجلات ہیں۔ اب 2-3 میں نام لے دیتا ہوں، اور آکے تحقیق ہے اردو کا، ماخذ اردو کا ہے، ماخذ کے حوالے سے تو میں بات کروں گا۔ ماخذ ایچ ای سی کا ریکگنائزڈ یعنی کہ وائی کیٹیگری میں اردو جرنل ہے، اب تک ان کے کم از کم 15 سے 20 شمارے آ چکے ہیں۔ 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب انہوں نے یہ شمارے شروع کیے تھے تو ان کے فون آنا شروع ہو گئے ریاض صاحب کو اور مجھے، اور اس طرح یعنی کہ سر جی اپنے کچھ آرٹیکلز جو ہیں وہ ہمیں دیں۔ تو میں نے ایسے ہی جو میرے پاس کسی کھاتے میں ہی نہیں تھے، میں نے 2 آرٹیکل بھیج دی۔ بعد میں تقریباً 1 سال کے بعد اب یونیورسٹی ایچ ای سی نے جو شرط رکھ دی ہے کہ آپ 3 شمارے آن لائن کریں، اس کے بعد ہم سے آپ سرٹیفکیٹ لے لیں کہ آپ کا ریکگنائز جرنل ہے۔ 1 سال کے بعد کسی مجھے دوست نے فون کیا، بھائی تمہارے 2 آرٹیکل جو ہیں وہ ایچ ای سی کے ریکگنائز جرنل میں لگے ہوئے۔ میں نے کہا کون سے؟ کہتا ہے ماخذ گجرانوالہ۔ وہ میں نے دیکھا تو وہ لگے ہوئے تھے اس میں، یعنی کہ اس وقت اب ماخذ میں وہ جو 2 شمارے انہوں نے لگوائے تھے وہ پہلے اپنے پہلا جرنل اور دوسرے جرنل میں، اور گزشتہ دنوں میں نے ان سے فون کیا، میں نے کہا جی میرا میں آرٹیکل آپ کو بھیج رہا ہوں تو میرا آرٹیکل لگا دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، موسٹ ویلکم، آپ 50,000 روپیہ فیس بھیجیں۔ میں نے کہا یار میں تو آپ کا پائنیئر ہوں۔ کہتے ہیں پھر آپ کے لیے 25,000۔
میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اچھا اس میں اب ایک ریویو کمیٹی ہوتی ہے جس کے پاس آرٹیکل جاتا ہے. آپ کا ریسرچ پیپر ریویو کمیٹی کے پاس جاتا ہے. ریویو کمیٹی اگر اس کو کہتی ہے کہ یہ شائع ہونے کے قابل ہے تو وہ شائع کرتے ہیں, ادروائز شائع نہیں ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ آرٹیکل بھیجیں, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ سر جی بندہ پھنسا دو, اپنا بھی نام لگوائیں, ایک ہمارا نام ہوگا, ایک آپ کا نام ہوگا, ایک اس بندے کا نام ہوگا. ایک جو ریسرچ آرٹیکل ہے اس میں 5 لوگوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں, دبیر عباس, نثار لبرڈی صاحب, ریاض حسین صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب. لو جی آگے ریسرچ کتنی ہے جی, 5 صفحے کی ریسرچ جی. اب یہ جو پرائیویٹ لوگ چھاپ رہے ہیں 3-4 لوگ مل کے اور ایچ اے سی سے ریکگنیشن لے لیتے ہیں وائی کیٹیگری میں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو یہ میں نے اوپر شمارے گنوائے ہیں, یہ شمارے چھپتے ہیں 30 جون کو اور 30 دسمبر کو. 30 جون کو 15 ان کے آرٹیکل چھپ چکے ہوں گے اور 30 دسمبر کو 15 آرٹیکل چھپ چکے ہوں گے. اب یہ جو ہے, یہ جو سلسلہ ہے, اب یہ سر اس میں حیران کن صورتحال دیکھیے گا کہ ریاض صاحب کہ 1 جولائی سے 30 دسمبر تک آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں, آن لائن شائع ہوتے رہتے ہیں, اور ان آرٹیکلز کی تعداد 100 سے زیادہ چلی جاتی ہے. ایک شمارے میں 100 آرٹیکل شائع ہو جاتے ہیں. اب 100 کو آپ ملٹیپلائی 50,000 کے ساتھ کر لیں. اب یعنی کہ اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ چل رہی ہے, اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. میں یعنی کہ دیکھ چکا ہوں کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں جس طرح ادارے تباہ ہوئے ہیں, ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے. آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ $4.5 ارب ذخائر رہ گئے ہیں. میں نے کہا کہ چلو 4.5 مہینے شاید نکل ہی جائیں. تو ادارے جس طرح تباہ ہو چکے ہیں, اسی تو وزیر خزانہ کہہ رہے تھے جو کمرشل بینکوں کے پاس 6 ارب ہے نا وہ بھی ہمارا ہے. اچھا چلو یہ اچھی. تو اس طرح کا یعنی کہ سلسلہ ہے. تحقیق کا میدان بھی جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے کہ جس میں صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے اور بہت ہی الارمنگ ہے. تو میں بس اسی کے ساتھ جامعات میں ادبی اس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا تھا. اگر کوئی قابل تعریف نقطہ ہوتا جو کچھ میری نظر میں ہے, میرے سامنے ہے, جو کچھ جامعات میں ہو رہا ہے, جو کچھ مجلات میں ہو رہا ہے. آپ سر وہ ویٹنگ کے پاس پہلے ایک زمانہ تھا کہ جاتا تھا, آرٹیکل شائع نہیں ہوتے تھے, آپ کو 4 سال انتظار کرنا پڑتا تھا کسی ریکگنائزڈ جرنل میں آرٹیکل چھپوانے کے لیے. اب یہ میری آنکھوں دیکھا, یعنی کہ چلو پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ آرٹیکل, ایک دوست آرٹیکل وہ بھیجتا ہے, اس آرٹیکل کے بعد وہ ساتھ ہی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ بھیجتا ہے, اور ایگزیکٹ 3 منٹ کے بعد اس کا آرٹیکل ویٹ ہو کے آن لائن شائع ہو جاتا ہے. وہ ویٹنگ کمیٹی سے وہ سارا ریویو جرنل انٹرنیشنل لوگوں کے پاس سے ہو کے واپس آ گیا اور وہ شائع ہو جاتا ہے. تو بہر طور انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی ضرور. عام طور پر جس کے پاس, میں بہت معذرت کے ساتھ سارے اردو سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ کوئی کام نہیں ہوتا, وہ ماسٹرز ان اردو کر لیتا ہے. جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتے چلے ایک ڈگری. اور صرف اردو نہیں, اس طرح کے بہت سارے اور سبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. پھر سر ماسٹرز ان اردو کرنے کے لیے بی اے میں آپ کو اردو پڑھا ہونا ضروری ہے. ضرور ایسے ہی ہے. ایسا پھر جب ہم اس طرح کی ناانصافی کریں گے پھر ہم ریسرچ کو کیسے اچھا بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. مزاج دیکھنا چاہیے ہر بچے کو اور ہر آنے والے کو. دوسرا میں نے بی ایس اکنامکس کیا 4 ایئر. درست. تو اب میں ماسٹر ان اردو کرنا چاہتی ہوں, صبح شام میں چاہتی ہوں کہ مجھے موقع ملے اور میں کروں. آپ کا کیونکہ مزاج اردو والا ہے. لیکن سر وہ کہتے ہیں آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ نے بی اے کیا. نہیں, اب یہ پابندی ختم ہو گئی شاید, اب ختم ہے شاید کچھ یونیورسٹیوں میں ہے شاید. آپ سے کل سر میں اب تو کوئی بھی آپ نے مضمون پڑھ رکھا ہو
तो वो आप कर सकते हैं। कल मैं CTI के लिए तो उसमें सिर्फ ये था कि जिसने BS नहीं किया ना वो मास्टर्स इन इंग्लिश कर सकता है, जिसने BS किया है, और ना वो मास्टर्स इन उर्दू कर सकता है, ना ही वो मास्टर्स इन इस्लामियात कर सकता है, यानी मैं कोई मास्टर्स नहीं कर सकता। अच्छा ये चलो इस सूरत इसको देखते हैं। तो कल मैं एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए गया, CTI उर्दू का इंटरव्यू था, जो मैडम मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। तो वो मैंने उस जो आई हुई उम्मीदवार थी, एक से मैंने पूछा कि आपका पसंदीदा शायर कौन है? कहती है सर अभी तक तो कोई नहीं है।